اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہا، بھلا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ سورہ مبارکہ واقعہ سے متعلق مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس سورہ میں انسان کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ جو بھی وہ ذرے کے برابر کچھ کرے گا اپنے اعمال کا بدلہ ضرور دیکھے گا، اور کوئی بات، کوئی خیال، کوئی ذہنی تصور ایسا نہیں ہے جو انسان کے سامنے پیش نہیں کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اعمال کی کتاب کا بھی تذکرہ ہے کہ انسان کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو بہت خوب، لیکن اگر اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور انسان کے لیے بڑا ہی برا ہے۔ اس لیے یہ جہنمیوں کی علامت ہے کہ ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اور اسی لیے ہمارے امام نے، امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا ہے مختصر سی نماز شب میں جو قنوت میں پڑھی جاتی ہے بہت مختصر 4-6 لائن کی دعا ہے، مگر بہت عظیم ہے۔ ایک ایک لفظ قابل سماعت ہے، قابل غور ہے۔ پروردگارا، اس سے پہلے کہ میرے ہاتھوں کو پس گردن سے باندھ دیا جائے مجھے معاف فرما دے۔ یہ جملے اپنے آپ میں پتہ دے رہے ہیں کہ قیامت میں ہاتھوں کو پس گردن سے باندھ دیا جائے گا۔ پروردگارا، اس سے پہلے کہ مجھے تارکول کا لباس پہنا دیا جائے مجھے معاف کر دیا جائے۔ پروردگارا، اگر میں اپنے گناہوں کا انکار کروں گا تو کہہ دے گا کہ جب تو کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا۔ اے حاکم، اے شاہد، اس دن سے ڈرو جس دن جو حاکم ہوگا وہی شاہد بھی ہوگا، یعنی دیکھنے والا بھی ہوگا، اس دن سے ڈرو۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت میں یہ یقین دلایا گیا ہے کہ انسان کے ہر اعمال اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اب ان لوگوں کے لیے جو اپنے دل میں گناہ کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے، گناہ یوں ہی اپنے آپ میں بخش دیے جائیں گے، خدا غفور ہے، رحیم ہے، قیوم ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی گناہ ایسے ہی نہیں بخش دیے جائیں گے۔ قیامت میں کوئی کام بغیر حساب و کتاب کے نہیں ہوگا۔ مالک نے یہاں کوئی کام بغیر حساب و کتاب کے کیا ہے؟ ذرے سے لے کے انسان کی ولادت سے لے کے انسان کی موت تک کوئی دانہ بغیر حساب و کتاب کے پھلتا ہے، پھولتا ہے؟ کوئی پیڑ بغیر موسم کے پھل دیتا ہے؟ جب یہ کائنات بغیر حساب و کتاب کے نہیں ہے تو آخرت بغیر حساب و کتاب کے کیسے ہو جائے گی؟ امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں نے ایک روز مجلس پڑھی، موضوع یہ تھا کہ دنیا امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں، یقیناً امام علی کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ایک درہم بھی وہ بغیر حساب کے نہیں دیتے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ایک درہم بھی وہ بغیر حساب کے نہیں دیتے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ امام کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ تو اتنی مثلاً ذلیل ہے میری نگاہ میں، اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو جا کے دھوکہ دے۔ بلکہ ایک ایک جملے میں امام نے جو دنیا کی تفسیر کی ہے، فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت ہی کیا ہے؟ اس کی بہترین چیز یعنی کھانے کی چیز شہد ہے، وہ ایک جانور کے منہ کا تھوک ہی تو ہے۔ اس کی بہترین سواری مثلاً گھوڑا ہے، ایک جانور ہی تو ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس کی بہترین لذت شادی شدہ زندگی ہے، 2 نجاستوں کا ملنا ہی تو ہے۔ امام علی کی نگاہ میں یہ ہے دنیا۔ امام کی نگاہ میں انسان کس چیز کو بہترین لذت قرار دیتا ہے؟ شادی شدہ زندگی کو۔ امام کیا فرما رہے؟ 2 نجاستوں کا ملنا ہی تو ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت کیا ہے؟
دو نجاستیں ایک جگہ مل جاتی ہیں، انسان سمجھ رہا ہے کہ بڑی لذت حاصل ہو گئی، جبکہ نجاستوں سے زیادہ اس دنیا کی اس سے زیادہ حیثیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بہترین سننے کی چیز گانا ہے، مگر نگاہ قدرت میں اتنی بیکار ہے کہ اللہ نے اس کو سننے کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس سے زیادہ امام جو دنیا کی، لیکن اس کے بعد بھی امام دنیا کی یہ تفسیر پیش کرنے کے بعد کہ دنیا کی اوقات کیا ہے، اس کے بعد بھی 1 درہم بغیر حساب کے نہیں دیتے۔ اور کس کو؟ دوسروں کو نہیں دیتے، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ دوسروں کو نہیں دیتے، بہرحال اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں، دوسرے دوسرے ہی ہوتے ہیں، مگر عقیل کو محروم کر کے کہتے ہیں کہ 1 درہم بھی بغیر حساب کے نہیں دوں گا۔ اور علی کا 1 درہم بھی بغیر حساب کے نہ دینا، جو نگاہ علی میں دنیا اتنی خراب ہے، جس کی تفسیر امام نے یہ کی ہے کہ اس دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، سب فنا ہونے والی ہے، جو دنیا علی جس دنیا کو بغیر حساب کے نہیں دے سکتے، جس کی نگاہ میں اوقات دنیا کی یہ ہے۔ اور آخرت کے بارے میں علی نے کیا فرمایا، اس کے سلسلے میں بھی سن لو، وہ بہترین گھر ہے، آخرت بہترین آبادی کی جگہ ہے، آخرت اللہ کی خوشنودی کی جگہ ہے۔ تو جس کی نگاہ میں دنیا اتنی بے قیمت ہو اور وہ بغیر حساب کے 1 درہم نہ دے، وہ علی آخرت دے دے گا۔ توجہ، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بھئی سوچنے کی بات ہے، میں خطیب ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 10-15 سال سے آپ کے یہاں، ابھی 12 سال پہلے اشرا پڑھنے آیا تھا، ایک دن کی بات نہیں، لیکن میں وہ خطیب نہیں ہوں جو غلطی کی طرف لے جاؤں گا آپ کو۔ مجھے بتائیے میں بات صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ جو علی دنیا کی یہ اوقات ان کی نگاہ میں ہو کہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور اس دنیا کو 1 درہم اپنے بھائی کو نہیں دے سکتے بغیر حساب کے، نہج البلاغہ میں ہے۔ جبکہ ان کے بچے میرے سامنے کانپ رہے تھے، ان کے بچوں کے چہرے زرد پڑے ہوئے تھے۔ جب عقیل نے مجھ سے بڑھانے کے لیے کہا تو میں نے گرم لوہے کو تپایا اور عقیل کے سامنے ایسے ہی کھیل اور ہنسی مذاق میں یوں کر دیا۔ عقیل ڈر گئے اور کہنے لگے، اے بھائی مجھے آگ سے جلانا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا، اے بھائی جبکہ یہ آگ بہت ٹھنڈی ہے، تم اس سے ڈر رہے ہو اور علی کو اس آگ میں جلانا چاہتے ہو جو بہت گرم ہے۔ تو جو علی اپنے بھائی کو 1 درہم بغیر حساب کے نہیں دیں گے، آپ کس امید میں بیٹھے ہو؟ مجھ جیسے خطیبوں کے بیان پہ کہ علی بغیر حساب کے جنت دے دیں گے؟ آپ اس سلسلے میں غور کیجئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو ان جیسے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ پہ تو ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ہم تو گل سڑ جائیں گے۔ اب ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کیسے گل سڑ جاؤ گے؟ جو پانی کو کے قطروں کے حساب کو جانتا ہے وہ تمہیں زندہ کرے گا، جو نطفے کی قرار گاہ کو جانتا ہے وہ تمہیں زمین سے اٹھائے گا، جو دانوں کو زمین کے اندر سے کھینچ کے لے آتا ہے وہ تمہاری ہڈیوں کو جوڑ دے گا۔ اور اگر تم ایسے ہی ہو کہ طاقت کے ذریعے اپنے آپ کو بچوا لو گے تو اب قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب موت تمہارے حلق تک پہنچ جاتی ہے تو تم اتنے بے بس ہو جاتے ہو کہ کوئی بھی تمہیں اس دنیا سے بچا نہیں سکتا۔ ڈاکٹر بچا لیں گے؟ آکسیجن بچا لے گی؟ ساری حکومتیں فیل ہو گئی اور ایک چھوٹی سی بیماری کا علاج، ساری طاقت گھٹنے ٹیک کے یہ کہہ رہی ہے ہم اس کا علاج نہیں ڈھونڈ سکے۔ کتنی دنیا میں طاقتیں، ہزاروں ٹن وزن ہوا کے دوش میں جو جہاز کے ذریعے اڑا دے ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے جرثومے کا علاج نہیں ڈھونڈ پا رہی ہے۔ اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب موت تمہارے حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ، پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجَعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب موت تمہارے حلق تک پہنچ جاتی ہے تو تم تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہو، حالانکہ ہم تم سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اس وقت، اور تب بھی ہماری نگاہ، ہماری رحمت تمہارے شامل حال ہوتی ہے، ورنہ تکلیف بچا سکتے ہو اپنے آپ کو تو بچا لو۔ اس آیہ کریمہ کے گویا ذیل میں خطبہ غرہ میں امام علی نے ایک بہت بڑی تصویر کھینچی انسان کے لیے، اور کہتے ہیں کہ اے انسان، جب دست قدرت نے نطفے کی صورت میں تمہیں ماں کے شکم میں ٹھہرا دیا، روز بروز تو بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ خداوند عالم نے اپنے دست قدرت سے تجھے صورت عنایت کی، ماں کے شکم میں تجھے پروردگار غذا دیتا چلا گیا۔ ایک روز وہ بھی آیا کہ اسی قدرت نے اپنے دست قدرت سے تجھے شکم مادر سے زمین کے دامن میں پھیلا دیا اور تیری ولادت ہو گئی۔ اتنا کمزور تو پیدا ہوا، نہ تیرے ہاتھوں میں طاقت تھی، نہ زبان میں طاقت تھی، نہ آنکھیں تو کھول سکتا تھا، اور اسی پروردگار نے اپنے دست قدرت سے تیرے رزق کا انتظام تیری ماں کے آغوش میں کر دیا، یہاں تک کہ اس پوری کائنات نے تجھے پالا، ہوا نے تجھے اپنی طاقت بخشی، سورج نے تجھے اپنی قوت دی، زمین نے تجھے اپنی غذائیں کھلائی، اناج اور یہ ساری غذا، یہ ساری کائنات تجھے مضبوط اور پروان چڑھانے کے لیے پوری سر جوڑ کے تیری خدمت کر رہی تھی۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو تو زندہ نہ رہتا، اگر غذا نہ ہوتی تو بھی تو زندہ نہ رہتا، اگر اس کے بعد ماں کا دودھ نہ ہوتا، ماں کی مہربانی نہ ہوتی تو تو اپنے آپ میں غلاظت کو کھا لیتا، اور نہ طہارت کو سمجھتا، نہ پاکیزگی کو سمجھتا، نہ نجاست کو سمجھتا۔ پروردگار عالم نے گویا پوری کائنات کو تیرا خادم بنا دیا، تیرا غلام بنا دیا، تاکہ یہ پوری کائنات تجھے پروان چڑھائے، اور جب تو پروان چڑھ کے تیری ہڈیوں میں دم آ گیا، بازوؤں میں تیرے مچھلیاں پڑنے لگی، اور تو خوبصورت ایک جوان ہو گیا، بجائے اس کے کہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ شکر کرتا، شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے تو اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا بڑا قوی ہو گیا، بڑا جوان ہو گیا، اور مغرور ہو گیا، سرشار غرور میں ڈوب گیا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا نے تجھے صحت مند جسم دیا تھا، تو سجدے میں سر رکھ کے کہتا پروردگاراں تو ناقص بھی پیدا کر سکتا تھا، مگر تو نے ہاتھ بھی صحیح دیے، آنکھ بھی صحیح دی، زبان بھی صحیح دیا، جسم بھی صحیح دیا، پروردگارا تیرا شکر ہے، مگر تو غرور میں مبتلا ہو گیا اور دولت کے حصول میں مارا پھرنے لگا، دن محنت کرتا تھا، رات میں حساب جوڑتا تھا، سوچتا تھا، ہر وقت تجھے یہ تکلیف رہتی تھی تو دولت مند بن جائے، بڑا آدمی بن جائے، جبکہ قدرت نے تجھے عزت کے ساتھ پیدا کیا تھا، یہ بڑائی کم تھی، مگر تو نے دولت میں بڑائی سمجھی، نہ حرام کو چھوڑا، نہ حلال کو چھوڑا، نہ غیبت کو چھوڑا، نہ برائیوں کو چھوڑا، کبھی اس کی توہین کر دی، کبھی اس کی عزت لے لی، اور ایک دن تو مکمل طور پہ دولت مند بن گیا، یہاں تک کہ دنیا اپنے آپ میں چلتی رہی، دن روز بروز گزرتے رہے، ہر لمحہ تجھے موت کے قریب لاتا رہا، اور ایک دن تو بیمار ہو کے بستر پہ لیٹ گیا۔ اب تیرے جسم کی طاقت تو جواب دے چکی تھی، کبھی تو محلوں کی طرف دیکھتا تھا، کبھی تو گھر کی طرف دیکھتا تھا، کبھی تو اولاد کی طرف دیکھتا تھا، مال کہتا تھا کفن دے سکتا ہوں بھائی، اولاد کہتی تھی کندھے دے سکتے ہیں ابا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، اور ایک دن ایسا بھی ہوا، اے انسان تجھے کیا خبر کہ تیری موت جنگل میں آئے کہ صحرا میں آئے، یہاں تک کہ تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ کے نثار ہو کے تجھے پتہ بھی نہ چلے کہ تیرا گوشت پوشت کہاں چلا۔ اب کہتے ہیں اے انسان اس لمبی چوڑی زمین میں تیرا حصہ کتنا ہے؟ کہتے ہیں تیرے قد بھر کا ٹکڑا، اگر وہ بھی تیرے مقدر نے ساتھ دیا تو فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، اگر علی اس دنیا کو بغیر حساب کے نہیں دے سکتے تو آخرت بغیر حساب کے نہیں ملے گی۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا
ہماری اس مختصر سی خدمت کو قبول فرما۔ پروردگارہ بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما۔ خدا بیماروں کو صحت عنایت فرما۔ خدا اس کرونا بیماری کو نیست و نابود فرما۔ بندگان خدا انسان پریشان ہیں، پروردگارہ سب انسانوں کو اپنی حفاظت عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔